وبه نستعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. محترم حضرات، میرے مشفق جناب قاری ممتاز صاحب، میرے استاذ محترم اور کہاں ٹٹی بلاک کے گاؤں گرگاؤں ممبران کمیٹی، ائمہ، علماء کرام، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہم سب کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا. کیا؟ صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنے نام کے کلمے کو بلند رکھنے کے لیے. دوسرا کوئی مقصد نہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ نے آگے فرمایا سنو، اگر تم یہ نہیں کر سکتے، میرے کلمے کو اونچا نہیں رکھ سکتے، اپنے نبی کے رشتے کو مضبوط نہیں رکھ سکتے ہو، صحابہ کرام کے ساتھ چل کر کے اپنے ایمان کا تحفظ نہیں کر سکتے ہو، فتنہ اور فساد کرنے والوں کا ساتھ دینے سے باز نہیں آ سکتے ہو، لڑائی کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہو اور لڑائی کرنے والوں میں شامل ہو کر کے اتنا اس کا کردار معاشرے کو تباہ کرنے میں ہے، اگر ان کے ساتھ دینے میں تم آئے، اللہ فرماتا ہے اگر اللہ چاہے تو ایسی قوم کو برباد اور ختم کر کے دوسری قوم بھی ہماری جگہ اللہ پیدا کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا. ہم صرف یہ نہ دیکھیں اتحاد اتحاد اتحاد، جوڑ اور جوڑ. بالکل معلوم یہ کتنی خطرناک چیز ہے، کتنی زبردست آیت اللہ نے اتاری ہے. آپ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ پڑھنے والے یہ بتائیں گے آپ کو، اندلس میں 800 سال مسلمان گورنمنٹ، اسلامی حکومت. کتنا سو سال؟ 800 سال. ہندوستان میں تقریباً 1000 سال، تقریباً 1000 سال. ٹوٹا کیوں؟ اتحاد ان کے اندر تھا. پھر اتحاد ٹوٹا کیسے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پر تھوڑی سی غور کرنا چاہیے. کیا علماء اور عوام کے بیچ میں جو رشتہ ہوتا ہے، اس رشتے کو مضبوط رکھنا کیسے، اس پر دھیان سوائے علماء اور عوام کے اندر اکا دکا آدمی کا اور کسی کو نہیں ہوتا. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. کچھ حدیثیں آ گئی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حدیث کے اندر یہ کہا گیا تم میں بہتر قرآن، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. معلوم ہو سیکھنے اور سکھانے والوں کے بیچ ایک رشتہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. تم پہنچا دو، اگر دین کی ایک ہی بات تمہارے پاس ہو بتا دو. معلوم چلا بتانے والے اور معلوم کرنے والے کے درمیان میں ایک رشتہ ہے. جس مثال کے طور پر ادھر بھی ندی ہے، وہ ندی ہے، پل ہے بیچ میں، اس کو توڑ دیجئے تو ادھر کا راستہ ادھر، ادھر کا راستہ ادھر. ارے ٹوٹ گیا کہ نہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبوت اور رسالت کے درمیان ایک رشتہ ہے. کیا رشتہ؟ علم کا رشتہ، سنت پر عمل کرنے کا رشتہ، نبی کے فرمان پر عمل کرنے کا رشتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات کو، اعمال کو، ان کے اقوال کو، ان کے افعال و تقریرات کو اپنے سر سے لے کر پاؤں تک مزین اور مرصع کر دیتا. ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ میں ایک بات بتا رہا ہوں. ایمان دل سے شروع ہوتا ہے اور سامنے جسم پر ظاہر ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے. اور اسلام جسم سے اعضاء و جوارح سے شروع ہوتا ہے اور دل پر پہنچتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نبوت اور رسالت اور صحابہ کرام کے درمیان میں رشتہ ہے. انہوں نے اس رشتے کو باقی رکھا.
دعوت پہنچائی، اللہ کے کلمے کو بلند کیا، اور جہاں وہ گئے وہاں کی زبان عربی ہو گئی۔ جہاں ہمارے ہم سے جنہیں یہ عقل نہیں ہے کہ کپڑے پہنے جاتے، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری زبان نہیں چلے گی، عربیت نہیں چلے گی۔ ارے ہماری تاریخ وہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے، خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے، ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور پھر بتایا لوگوں کو، اے لوگوں یہ اسلام ہے، یہ اس کی زبان ہے، عربیت کی جتنی مٹھاس ہے ہمارے کوئی کسی میں مٹھاس نہیں ہے۔ یہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو، اندلس میں توڑ کا سبب عوام اور علماء کے درمیان میں جو رشتہ تھا، دشمنوں نے اس کو ختم کر دیا۔ ہندوستان میں جب انگریز تشریف لائے تھے، انگریزوں نے جب یہاں قدم رکھا تھا، ناپاک اپنا علماء اور عوام کے بیچ میں رشتہ کو ختم کر دیا، اور پھر جو ہونا تھا ہوا۔ یہ کہنا چاہتا ہوں علماء سے عوام جڑ کر کے رہے، ہمارے نوجوان جیسے غیر مسلم لوگ بھی جو کام کرتے ہیں، ہمارے نوجوان ویسے بھی کام کرتے ہیں، علماء کے ساتھ رہیں گے، مسجدوں تک جڑیں گے۔ کل کا ایک واقعہ، میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک شخص نے یہ دعوت دینے کے لیے مسجد کے لیے کہا بھائی مسجد آ جاؤ، نہیں، وہ شخص مالدار ہے، پیسے والا ہے، کہا عمرہ کر لو، کہا نہیں عمرہ کروں گا تو سنت پر چلنا پڑے گا، مسجد میں آنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ ہمارے نوجوان کی حالت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اتحاد